آپ جو ان کی وکالت کر رہے ہیں اس طرح وکالت نہ کیا کریں. تھوڑا سا حقیقت پسندی سے اگر بات کریں گے تو آپ کو جواب آپ کے سوال کا مل جائے گا. میاں صاحب جواب کوئی نہیں آپ کے پاس. تو ریاست کے کوئی قانون ہیں, کوئی اصول ہیں, کوئی روایات ہیں. میں قانون بتا رہا ہوں آپ کو, قانون بتا رہا ہوں آپ کو میرے بڑے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب, ٹھنڈے دل سے سنیں. قانون یہ ہے, آپ کے زمانے میں کوئی چیز اگر مثال کے طور پہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, انہیں باہر سے کوئی گفٹ ملتا تھا تحفہ, تو وہ 15% دے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر میاں صاحب کی مرضی ہے, اسے اپنے گھر میں سجائیں, اپنے بیڈ روم میں سجائیں, باہر آفس میں سجائیں یا بیچتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ 15% کی بجائے میں 50% پر لے کر گیا ہوں اور پے کیا, اور اس کے بعد پھر میری مرضی میں نے بیچ دیا. تو اس میں غیر قانونی کیا ہے, کرپشن کیا ہے اس میں؟ اچھا وہ آپ کو میں یہ کہنے کی کوشش اور شاید سمجھا نہیں پا رہا یا سمجھنا نہیں آپ چاہ رہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خود سمجھ نہیں آ رہی نا میاں صاحب, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں. جی اچھا یار احتشام, پھر مجھے نہ لیا کریں اگر مجھے سمجھ نہیں نہ آتی, تو جن کو سمجھ آتی ہے. السلام علیکم ناظرین. نون لیگ کی کرپشن کو دیکھا جائے تو وہ عجب کرپشن کی غضب کہانی ہے. شریف فیملی جب سے سیاست میں آئی ہے انہوں نے ملک لوٹ کھایا ہے. مشہور محاورہ ہے چور مچائے شور. بجائے اس کے کہ نون لیگ والے اپنی کرپشن کا حال دیکھ کر شرم سے ڈوب مرتے, انہوں نے اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے عمران خان کے خلاف شور مچانا شروع کر دیا, اور عمران خان کے خلاف بھی مکمل ریسرچ کر کے ان کو ملی بھی تو صرف ایک گھڑی, وہ بھی جو عمران خان نے قانونی طریقے سے خریدی تھی. ناظرین مجھے پتا تھا یہ گھڑی ایک دن ضرور نون لیگ والوں کو ذلیل و خوار کرے گی. آخر وہی ہوا. آج احتشام کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف توشہ خانہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اتنا ذلیل ہوئے کہ زندگی میں ایسی ذلالت انہوں نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے قیمت چکا کے قانون کے مطابق وہ تحفے خریدے, اور پھر وہ میرے تحفے تھے, پھر میری مرضی تھی, میں اپنے پاس رکھتا یا ان کو بیچ دیتا, کسی کو اس سے کوئی پرابلم ہونا نہیں چاہیے. تو آپ لوگ کیا اس حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ جی یہ بڑا نقصان ہو گیا ہے, ملک کی عزت بیچ دی, کیا ہے موقف آپ لوگوں کے سوال؟ دیکھیں جو جرم ہے نا وہ یہ نہیں کہ آپ نے کم قیمت پہ وہاں سے توشہ خانے سے چیزیں خریدیں. جرم یہ ہے, اور ملک کی عزت اس پہ دو پہ لگائی گئی کہ جو آپ نے سستی چیزیں خرید کے باہر جا کے مہنگی بیچیں, یہ جرم ہے. آپ سستی لے کے ریٹ سے کم لے کر اپنے پاس رکھتے تو شاید کسی کو اعتراض کم ہوتا, مگر اس چیز پہ پوری قوم کو اعتراض ہے کہ آپ نے باہر بیچی کیوں. آپ لوگوں کی جماعت اس وقت توشہ خانہ کو لے کر بڑی حساس ہوئی ہے اور عمران خان کے حوالے سے سوال اٹھا رہی ہیں اور کرپشن کے الزامات بھی لگا رہے ہیں. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا کہ سستی چیزیں لے کر باہر بیچیں, تو جو قانون ہے اس کے مطابق جو پرسنٹیج پے کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو, وہ چیز خریدتے ہوئے جو تحفے میں ان کو باہر کے کسی سربراہان ممالک نے دی تھی, کیا اس سے سستی لے کر بیچیں؟ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میرے پاس تو ایسی کوئی بات نہیں آ رہی. قانون کے مطابق جو قیمت پیبل تھی وہ انہوں نے دے دی اور انہوں نے خرید لی, اس کے بعد وہ اس کو اپنے پاس رکھیں یا بیچ دیں, اس کی تو قانون میں اجازت ہے, یہ تو کوئی کرپشن نہیں. او بھائی میری بات سن لینا احتشام, آپ کے پاس انفارمیشن بہت ہوتی ہے مگر تھوڑی انفارمیشن ہمارے سے بھی لے لیا کریں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ توشہ خانے سے چیز خریدتے ہو, آپ کوئی مارکیٹ سے خرید نہیں رہے کوئی چیز, آپ کو بازار میں نہیں گئے ہوئے کہ آپ نے گھڑی کا ریٹ جو مارکیٹ میں تھا اس ریٹ پہ خریدی اور آپ کو 4 دن بعد وہ چیز مہنگی ہوگی تو آپ نے مہنگی فروخت کر دی. یہ نہیں ہے. توشہ خانہ کس کو کہتے ہیں؟ ریاست کا ہے نا, قانون ہے نا کوئی آپ کا, آپ وہ قانون کے مطابق ہی کہتے ہیں نا خریدی. عمران خان صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں کے زمانے میں 15% پہ خریدتے تھے آپ لوگ, میں اس کو 50% پر لے کر گیا ہوں اور 50% پر خریدی ہے اور پھر وہ چیز میری ہو گئی. میرے چھوٹے بھائی آپ تھوڑا حوصلہ کر لیا کریں. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ اپنے تجربے سے تو نہیں, کم از کم اپنی تعلیم سے ضرور دیکھیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ
جو دنیا کی ریاستوں کے سربراہ ہوتے ہیں، آپ کی ریاست کے سربراہ کو انہوں نے کوئی چیز تحفے میں دی، آپ کو کیوں نہیں دے دیا؟ احتشام کو کسی ریاست کے سربراہ نے کوئی چیز دے دی ہے؟ آپ کو کس حیثیت میں دی انہوں نے؟ عمران خان کو چیف ایگزیکٹو کو دی نا، تو چیف ایگزیکٹو ریاست کا ہے نا، تو ریاست کے کوئی قانون ہیں، کوئی اصول ہیں، کوئی روایات ہیں۔ میں قانون بتا رہا ہوں آپ کو، قانون بتا رہا ہوں آپ کو میرے بڑے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب، ٹھنڈے دل سے سنیں۔ قانون یہ ہے، آپ کے زمانے میں کوئی چیز اگر مثال کے طور پہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، انہیں باہر سے کوئی گفٹ ملتا تھا تحفہ، تو وہ 15% دے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، پھر میاں صاحب کی مرضی ہے اسے اپنے گھر میں سجائیں، اپنے بیڈ روم میں سجائیں، باہر آفس میں سجائیں یا بیچتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ 15% کی بجائے میں 50% پر لے کر گیا ہوں اور پے کیا، اور اس کے بعد پھر میری مرضی میں نے بیچ دیا، تو اس میں غیر قانونی کیا ہے؟ کرپشن کیا ہے اس میں؟ میری اچھا وہ نا آپ کہیں میرا جسم میری مرضی، میرا تحفہ میری مرضی، اس طرح نہیں ہوتا احتشام۔ آپ کو میں یہ کہنے کی کوشش اور شاید سمجھا نہیں پا رہا یا سمجھنا نہیں آپ چاہ رہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خود سمجھ نہیں آ رہی نا میاں صاحب، میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں۔ جی اچھا یار احتشام پھر مجھے نہ لیا کریں، اگر مجھے سمجھ نہیں نہ آتی تو جن کو سمجھ آتی ہے۔ اور یہ جرم ہے، آپ اگر اپنے لیے چیز خرید رہے تھے، آپ کو توشہ خانے سے بقول آپ کے احتشام کے کہ 15% کوئی دیتا تھا، یہ 70% پہ لے گیا، یہ 90% پہ لے گیا، اور اس نے خرید لی، خریدنے کے بعد اس نے 200% پہ بیچ دی، یہ جرم ہے۔ یہ 25% پہ بھی بیچ دے پھر بھی جرم ہے، پھر بھی اخلاقی طور پہ غلط ہے۔ اب کیوں بیچی آپ نے؟ ٹھیک ہے، اب آپ جو کہہ رہے ہیں میاں صاحب، میں اگر مجھے اجازت ہے کہ میں کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو اس حوالے سے دے دوں، جو آپ کہہ رہے ہیں جس چیز کو آپ جرم کہہ رہے ہیں۔ اچھا 2008 میں نہ بھی کوئی دے تو آپ کو پھر بھی اجازت ہے۔ اے گل تو ٹھیک ہے سر۔ اچھا 2008 میں میاں نواز شریف صاحب پہ جب وہ توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کا ریفرنس بنا تھا نا، وہ الزام یہ تھا کہ جو گاڑی انہوں نے لی ہے میاں صاحب نے، ان کے پاس اس وقت کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس وجہ سے ان کے اوپر نیب کا ریفرنس بن گیا تھا۔ اس کے بعد ریفرنس 2020 میں بن گیا تھا، لیکن 2008 کی گاڑی تھی۔ آصف علی زرداری صاحب پہ جو الزام تھا، جو توشہ خانہ کے حوالے سے نیب کا ریفرنس بنا تھا، وہ یہ تھا کہ جو گاڑیاں انہوں نے لی تھیں وہ توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کرائی تھیں، اور نہ ہی توشہ خانہ کو بتایا تھا، اور اس کے بعد جب بتایا اور ادائیگی کی تو جن اکاؤنٹ سے پیمنٹ ہوئی تھی وہ فیک اکاؤنٹس تھے، وہ جعلی بینک اکاؤنٹس تھے۔ یہ بعد میں نیب نے کہا، اس وجہ سے توشہ خانہ کا نیب کا ریفرنس بن گیا تھا۔ اب آپ عمران خان کا جو جرم بتا رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی چیز عمران خان کہتے ہیں کہ میں نے نہیں کی ہے، ریکارڈ پر ہے میں نے چیز لی ہے، قانون کے مطابق 15%، 50% میں نے دی ہے، اب وہ میری ہو گئی ہے۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جرم یہ ہے کہ انہوں نے بیچی، لیکن ایک بیرسٹر کی حیثیت سے میں نے جو لا پڑھا ہے اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ اگر آپ توشہ خانہ سے قانون کے مطابق کوئی گفٹ خرید لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اسے بیچیں تو یہ قانونی طور پر جرم ہے۔ اور دوسری چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد بھی اگر آپ اپنے موقف پر قائم رہیں تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا رائٹ ہے کہ توشہ خانہ عوام کا پیسہ تو نہیں ہے، یہ تو باہر سے انٹرنیشنل ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ گفٹ دیتے ہیں، یہ کوئی ٹیکس چوری پاکستان کے عوام کی یا کرپشن یا کک بیک یا کمیشن نہیں ہے۔ پہلا رائٹ قانون کے مطابق جس کو دیا گیا، چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم ہے، میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں میاں صاحب، صرف اپنی بات مکمل کر لوں، پھر میں آپ کی بھرپور تفصیلی بات سنوں گا۔ پہلا رائٹ، لمبی تقریر چاہے وہ صدر ہے، وزیر اعظم، آپ سن لینا، نہیں یہ تقریر نہیں ہے، دس از اے پوائنٹ ویری امپورٹنٹ، آپ کو قانون نہیں تقریر ہے، پوائنٹ نہیں ہے، پوائنٹ اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، گفٹ دیا گیا ہے، چاہے وہ صدر، سن لینا میاں صاحب، سن تو لینا، میرٹ پہ بات کرتے ہیں، کرپشن ہوگی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا عمران خان کے خلاف سر، مجھے کیا ہے۔ پہلا رائٹ چاہے وہ صدر، آپ نہ بھی کھڑے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہوگا، جس کو گفٹ دیا گیا، جس کو گفٹ دیا گیا ہے، پہلا رائٹ اس کا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا کہ وہ چیز اپنے پاس رکھ سکتا ہے قانون کے مطابق اس کی پیمنٹ کر کے، جو کہ 10 منٹ ہو گئے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے، اگر وہ نہیں لیتا تو دوسرا رائٹ ہے کہ اس کی نیلامی ہوتی ہے، اور نیلامی میں صرف سرکاری ملازمین حصہ لیتے ہیں،
اور وہ جو پریولیجڈ لوگ ہیں وہ اس کی قیمت تقریباً وہی دیتے ہیں جو کہ قانون کے مطابق ہے، اور وہ اٹھا کے اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور اگر پھر بھی کوئی چیزیں بچ جائیں تو پھر وہ عوام غریب عوام رک جاؤ گے بیچاری ہے، اس میں بھی جو اپر کلاس ہے اس کے پاس جاتی ہے. تو یہ لا ہے میاں صاحب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس لا کی کہاں پہ خلاف ورزی ہوئی ہے عمران خان کی طرف سے؟ آپ رک جائیں. اب آپ بیرسٹر ہونے کی ناطے آپ نے جو بھاشن مجھے دیا ہے اس پر جواب دوں، یا بطور اینکر احتشام جو بات کر رہے ہیں اپنے جذبات دنیا کو بتا رہے ہیں اس پہ بات کر لوں؟ میں آپ کو یہ کہہ، آپ کو بتانا بھی تو تھا نا قانون کیا کہتا ہے. وکالت ان کی کر رہے ہیں، آپ جو ان کی وکالت کر رہے ہیں اس طرح وکالت نہ کیا کریں. تھوڑا سا حقیقت پسندی سے اگر بات کریں گے تو آپ کو جواب آپ کے سوال کا مل جائے گا. میاں صاحب جواب کوئی نہیں آپ کے پاس، معذرت کے ساتھ، اور وقت بھی ختم ہو گیا. بہت شکریہ. ناظرین، احتشام نے بھی آج کپتان کی وکالت کا حق ادا کر دیا. اصل میں یہ وکالت کپتان کی نہیں تھی بلکہ یہ حق اور سچ کی وکالت تھی. جب دلیل کے ساتھ میاں جاوید لطیف کو کوئی جواب نہ آیا تو میاں جاوید لطیف بات کو دائیں بائیں گھماتے رہے. ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب احتشام نے کہا میاں نواز شریف نے بھی تو توشہ خانہ سے 15% ادائیگی کے بعد بے شمار تحائف خریدے تھے، آپ ان پر تو کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے. حالانکہ کپتان نے قانون بدل کر 50% ادائیگی پہ صرف ایک گھڑی خریدی تھی. آپ دن رات ایک گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اس پر بھی میاں جاوید لطیف شرم سے ڈوب رہے تھے اور جواب نہیں آ رہا تھا. ناظرین، ان نون لیگیوں کو شرم میں ڈوب مرنا چاہیے کہ ان کی مریم نواز تو کہتی تھی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں لندن میں بے شمار اثاثے پکڑے گئے. میاں صاحب خربوں کا فراڈ کر کے 3 سال سے بگھوڑے ہوئے ہیں. امپورٹڈ شہباز شریف زلزلہ زدگان کا فنڈ کھا کر لندن کی عدالتوں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ لوگ اپنا حساب تو قوم کو نہیں دیتے، مگر کپتان کی ایک گھڑی کا حساب لینے کے لیے صرف نون لیگ ہی نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. حالانکہ کپتان نے وہ گھڑی قانونی طریقے سے خریدی تھی. پھر وہ گھڑی کو بیچیں یا گھر میں رکھے یا آگے کسی اور کو دے دیں، پی ڈی ایم والوں کو کس بات کی تکلیف ہے؟ عمران خان تقریباً 3.5 سال وزیر اعظم رہے. ان 3.5 سالوں میں عمران خان چاہتے تو شریف فیملی کی طرح خربوں کی کرپشن کر سکتے تھے، لیکن ان 3.5 سالوں میں اگر پوری پی ڈی ایم اور ان کے ہینڈلرز کو اپنے تمام سورسز استعمال کر کے بھی صرف ایک ہی گھڑی ملی ہے تو پھر کپتان جیسا پاک صاف لیڈر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہو سکتا. ناظرین، یہ گھڑی اصل میں کپتان کے پاک صاف ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ کپتان کے مخالفین کا بھی یہی موقف ہے کہ عمران خان نے صرف ایک گھڑی کے علاوہ 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی. اور مزے کی بات ہے کہ وہ گھڑی بھی کپتان نے قانونی طریقے سے خریدی. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.